آج کی ہماری یہ شان رمضان نشریات ہم نے مخصوص کی ہے، ہم نے منسوب کی ہے ان شہیدوں کے نام، ان پولیس اہلکاروں کی شہداء کی فیملیز کے نام کہ جنہوں نے مختلف ادوار میں، اور اس میں زیادہ تر وہی افراد ہیں جو کہ پچھلے کچھ عرصے میں ہی جنہوں نے جام شہادت نوش کیا ہے، مختلف حوالوں سے انہوں نے اس وطن عزیز کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے، وطن عزیز کی سلامتی کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ اس وطن کی بہتری اگر ہم سب کو مقصود ہے تو شہداء کے لہو کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے۔ وطن کی بہتری تو کیسے ممکن ہے شہداء کے لہو کے بغیر؟ جب تک نہ جلیں دیپ شہیدوں کے لہو کے، جب تک نہ جلیں دیپ شہیدوں کے لہو کے، سنتے ہیں کہ جنت میں چراغاں نہیں ہوتا۔ تو جنت میں چراغاں اگر شہیدوں کے لہو کے بغیر ممکن نہیں تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ہمیں اس وطن کو جنت بنانا ہو؟ ان بدبختوں سے، ان دہشت گردوں سے، ان ظالموں سے، ان قاتلوں سے، ان شقی القلب لوگوں سے جن کی آخرت تو یقیناً لیکن دنیا بھی یقیناً انشاءاللہ دنیا کا بھی جن کا ایک ایک پل عذاب ہوگا، میرا یقین ہے، میری امید ہے، مجھے خواہش بھی ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ان افراد کو ہم بھول جائیں، ان افراد کو ہم فراموش کریں؟ ہمارے ساتھ اس سیگمنٹ میں بھی کچھ ہمارے ساتھی موجود ہیں، کراچی پولیس کے، سندھ پولیس کے کچھ اہلکار۔ آپ بتائیے گا آپ کا کیا نام ہے اور آپ کے کون تھے پولیس میں اور کیا ہوا؟ میرا پورا نام سید مرتضیٰ حسین جعفری ہے۔ مجھ سے 2 سال بڑے تھے میرے بھائی، ان کا نام تھا سید محمد قاسم جعفری، اور وہ ڈپیوٹ تھے ڈیوٹی کے اوپر علامہ پروفیسر باقر زیدی صاحب کی۔ اچھا۔ اور 27 اپریل کا دن تھا، وہ باقر زیدی صاحب کے ساتھ نکلے، گئے ان کے اسکول گئے، ویجیلنس میں تھے مولانا۔ وہاں سے جب نکلے تو آگے چلنے کے بعد یہ لالو کھیت کے ایریے میں ان کو محسوس ہوا کہ کچھ دہشت گرد ہیں جو ان کے پیچھے لگ گئے، فالو کر رہے ہیں۔ ان کو ہنٹس مل گئی تھی، لیکن وجہ یہ تھی کہ اتنا کنجسٹڈ علاقہ تھا کہ یہ اپنا فائر نہیں کھول سکتے تھے، کیونکہ یہ تھا کہ اگر فائر کھلتا ان کے ساتھ بے گناہ افراد بھی مارے جاتے۔ تو مولانا کو سیف کر رہا تھا، اور وہ انشاءاللہ انہوں نے پوری ڈیوٹی کری، اپنی شہادت دے دی، اپنی جان دے دی، اور مولانا کی زندگی انہوں نے بچا لی، جس پہ سندھ گورنمنٹ نے ان کو آفیشلی شہید اور اوبیچری کوئی ان کا ایک وہ ہوتا ہے، وہ انہوں نے لیٹر دیا ہے کہ یہ سکسیسفلی انہوں نے ٹارگیٹ اچیو کیا، جس کے محافظ تھے اس کو بچا لیا اور اپنی جان دے دی۔ الحمدللہ، واہ، جزاک اللہ۔ یعنی کہ یہ اس اعتبار سے بھی زیادہ تعریف کے مستحق ہے جنید بھائی کہ اپنی جان تو دی اور اپنی ڈیوٹی، اپنی فرائض کو اتنے احسن طریقے سے انجام دیا کہ جن کی وہ گن مین تھے ان کو بچا لیا، ان کو کچھ نہیں ہوا، خود اپنی جان۔ مین ٹارگیٹ وہی تھے مولانا، یہ ٹارگیٹ نہیں تھے، لیکن انہوں نے اپنی جان دے کے، اور ان کا ہمیشہ ایک دفعہ ہم حالات کے حوالے سے بات کرتے تھے، کافی لوگ منع کرتے تھے کہ پولیس یہ وہ، تو وہ یہی کہتے تھے کہ وہ مجھے تو شہید ہونا ہے، اور شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے۔ واہ واہ، جزاک اللہ، بے شک بے شک۔ اور میں ایک دفعہ چاہوں گا سب مل کر بھرپور تالیوں میں ضرور اس کی بات کی۔ کیا ان کی اسی وقت آن دی اسپاٹ تو میں نہیں کہہ سکتا، وہ 3:40 پہ یہ واقعہ ہوا تھا۔ 10 منٹ بعد میرے پاس فون آیا تھا، تو میں اپنے جہاں ہماری رہائش ہے میں وہیں کچھ علاقے میں موجود تھا، تو مجھے یہ بتایا کہ گولیاں لگی ہیں۔ میں نے کہا کہاں؟ تو انہوں نے کہا ہاتھ پہ۔ تو مجھے سکون ہو گیا کہ ہاتھ پاؤں کی کوئی اتنی انجرڈ نہیں ہوتے، لیکن بہرحال وہ مجھے جس وقت میں پہنچا ہوں تو اس وقت وہ شہید ہو چکے تھے۔ ڈکلیئر نہیں کیا تھا ڈاکٹروں نے، میں آغا خان گیا ہوں، وہاں جا کے ڈکلیئر کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند بس پروردگار سے یہی دعا ہے کہ ان کے قاتلوں کو اور قاتلوں کی نسلوں کو نیست و نابود فرمائے۔ بچے وغیرہ ہیں؟ یہ میرا بڑا بھتیجا ہے اور ایک اس سے چھوٹا ہے جو آیا نہیں ہے، موجود نہیں ہے، اور یہ بچے بھی بڑی ہمت کے ہیں اور بڑی ہمت کے ساتھ یہ مقابلہ کر رہے ہیں حالات کا۔ اچھا، یہ ہمارے ایک دوسرے بھائی ہیں جن کے بلکہ ایک ہمارا دوسرا بھائی ہے جن کے والد نے، جن کے باپ نے والد صاحب کا جام شہادت نوش کیا ہے۔ بتاؤ کچھ ان کے۔ یہ کتنا عرصہ پہلے کی بات ہے؟ آپ کا کیا نام ہے؟ ارسلان بابر۔ جی ارسلان بھائی۔ یہ 31/12/2013 کو، 31 دسمبر 2013، 31 دسمبر 2013 جب لوگ نیو ایئر کی اچھا وہ منا رہے ہوں گے اور سارا کچھ۔ یہ کیا ہوا تھا واقعہ، کیا ہوا؟ یہ صبح ڈیوٹی پہ جا رہے تھے تقریباً 11 ساڑھے 11 بجے، اور سائڈ کے ایریا میں تقریباً گھر سے 1 کلومیٹر دوری پر دہشت گردوں نے گولی مار کر ہلاک کر شہید کر دیا۔ آپ کو کیسے اطلاع ملی تھی، کیا ہوا؟ یہ اس سائڈ میں ایک دوسرا ابو کا دوست ہے ڈی ایس پی، وہ بھی ڈی ایس پی ہے،
اس نے فون کیا کہ بھائی آپ کے ابو کے گاڑی پر فائرنگ ہوئی ہے, آپ سیدھا شہید عباسی شہید اسپتال آ جاؤ. ہم نے پوچھا کہ ابو کی طبیعت کیسے, تو اس نے بولا ابھی زخمی ہے, پاؤں پہ گولیاں لگی ہیں اور یعنی ٹھیک ہے. جب ہم گئے اسپتال تو اسپتال میں چاچا نے فون کیا کہ ہم مردہ خانے میں ہیں اور آپ وہاں آ جاؤ, ایکسپائر ہو گئے ابو, شہید ہو گئے. کیسی قیامت کی ٹیلی فون کال ہوتی ہوگی وہ, اف یار میں تو ایک لمحے کو اگر سوچے میں اور آپ اف اف کہ یار یہ اطلاع آئی ہے کہ تمہارے باپ کی گاڑی پہ فائر ہوئے ہیں, تمہارے بیٹے کو گولیاں لگی ہیں. مطلب میں یہ کہتا ہوں کہ دین اور اسلام تو بھول جاؤ, سائڈ پہ کر دو یار. یہ تو انسان بھی نہیں ہے بے شک. جن کی زندگی کا مقصد, ان کو کوئی بلا کے بٹھا کے پوچھے یار تم کیوں ایسے بے گناہ لوگوں کو گولیاں کیوں مار رہے ہو, تمہیں کیوں قتل و غارت کیے جا رہے ہو, کیا تمہارا اس کے پیچھے موٹیو کیا ہے؟ آؤ آ کے دیکھو. تم کسی ایک انسان کو جب مار دے تو پیچھے اس کے گھر میں کیا ہو رہا ہے, آ کے دیکھو تو صحیح. اور تم اپنے بارے میں کیا سوچ رہے ہو کہ جن کے ساتھ تم نے یہ کیا ہے ان کے گھر والوں کی آہیں اور سسکیاں, یہ جو ہمیشہ کے لیے تم ان کو یہ تو تحفہ دے کے جا رہے ہو, آگے تمہارے اپنے ساتھ کیا ہوگا, کیا بولا جائے, سمجھ نہیں آتا. واقعی میں یہ کہتا ہوں یہ اللہ کی طرف سے وسیم بھائی ہمارے لیے امتحان ہے. اگر ہماری قوم نے توبہ نہ کی, اگر ہماری قوم نے جھوٹ کو نہ چھوڑا, دھوکے بازی کو نہ چھوڑا, اگر ہماری قوم کے تاجروں نے بےایمانیاں نہ چھوڑی, اگر ہماری عدلیہ نے بکنا بند نہ کیا, اگر وکیلوں نے پیسے لے کر گناہ گاروں کا ساتھ دینا بند نہ کیا, وسیم بھائی یہ سب بڑھے گا, کم نہیں ہوگا. ابھی بھی موقع ہے, کچھ دن ہے رمضان کے, توبہ کر لیں. یہ دیکھو کیا بولا جائے یار اس بیچارے کا. آپ ایک شہید کے باپ ہو, آپ ایک شہید کے بیٹے ہو, آپ کو باپ ایک شہید تھا. آپ کیا کہو گے ان ظالموں سے, ان قاتلوں سے جن کو ہم انسان صرف اس لیے کہہ رہے ہیں کہ مجبوری ہے, اس لیے کہ بظاہر انسان ہے اس لیے ہم انسان کہہ رہے ہیں, جن کو ہم مسلمان اس لیے کہہ رہے ہیں کہ مجبوری ہے, بظاہر مسلمان ہے. قرآن ان کو رددناہ اسفل سافلین کہتا ہے. قرآن کہتا ہے تم جانوروں سے بدتر ہو, کیونکہ تم وہ تو دیکھنے میں جانور ہے نا, تو ویسے کوئی ان کے قریب نہیں جائے گا, لیکن تم دیکھنے میں انسان ہو, آدمی تمہارے قریب آئے گا, لیکن تم جانوروں سے بدتر اس کے ساتھ معاملہ کرو گے. کیا بولو گے آپ ان اللہ ہدایت دے ان لوگوں کو, اور کرے انہوں نے نہ ہو جانے لوگ. اور کوئی ایسا پتہ نہیں لگا, کچھ نہیں پتہ چلا کون تھے, کچھ کیا پتہ تھا. نہیں چلا. ایک اور بہن بھی ہمارے ساتھ, جن کے ہسبینڈ شہید ہوئے. السلام علیکم, مائک ذرا قریب کیجیے. یہ آپ کا بیٹا ہے؟ جی یہ دونوں بیٹے ہیں آپ کے. آپ بتائیے کیا واقعہ ہوا تھا, کب ہوا تھا؟ 4 ستمبر کو مائک ذرا قریب. ڈیوٹی پہ گئے تھے, دن 4 کو ستمبر 12 بجے. جی 2013, جی کچھ ماہ پہلے آپ ہاتھ سے. جی. اور پھر عشاء کے ٹائم گھر سے وہ ڈیوٹی ختم کر کے واپس آ رہے تھے, تو وہیں پہ دہشت گردوں نے گھر کے قریب فائرنگ کر دی ان پہ. گھر کے قریب؟ جی. کیا اس سے پہلے کچھ کا تھا, کچھ اس طرح کوئی دھمکیاں یا کچھ تھا ایسا؟ نہیں ایسا تو کچھ بھی نہیں تھا. گورنر ہاؤس میں آن ڈیوٹی تھے وہ. گورنر ہاؤس میں؟ جی. اچھا. سب انسپیکٹر تھے. اچھا. تم پڑھتے ہو یار, کون سی کلاس میں, کیا ہو؟ میٹرک کر لی ہے ابھی. اچھا. جی. کیا ابو سے کبھی بات ہوتی تھی ان کی اس نوکری کے حوالے سے, ان کے اس کام کے حوالے سے, کبھی کچھ کہتے تھے حالات کے بارے میں کچھ بات؟ نہیں. اچھا. اور آپ لوگوں کو کیسے پتہ لگا تھا, کیا میرے دوست نے بتایا تھا کہ تیرے والد کو گولیاں لگی ہیں. اور کیا اسی وقت ان کی شہادت ہو گئی؟ جی. اچھا. یہ ہمارے ساتھ ایک اور جنید ہے آپ کے پاس جو بیٹھا ہے, یہ ایک اور شہید کا بیٹا ہے ان میں. یہ اور کون ہے؟ سارے یہ فیملیز تو ساری یہ وہ ہیں جو ہمارے شہداء کی فیملیز ہیں. آپ کی بھی فیملی ہے نا, آپ کی فیملی ہے, آپ کے ساتھ بھی ہوا ہے. ٹھہرو وسیم بھائی, ان کو دیکھو ذرا, ان سے بات کرتے ہیں. اچھا بہن ذرا اپنے بارے میں بتانا. یہ پکڑو مائک, رکھو اپنے پاس, یہ آپ رکھو. جی بتائیے گا اپنا. جی میرے شوہر تھے. جی میرے شوہر تھے. شوہر تھے, ذرا بتاؤ کیا ہوا. وہ ڈیوٹی پہ جا رہے تھے. ذرا منہ کے قریب کر کے اونچا بولو. اب ڈیوٹی پہ جا رہے تھے اپنی پہ, تو اچھا. گھر سے جیسے ڈیوٹی پہ نکلے تو ان کو کسی نے شہید کر دیے. آپ کو کیسے پتہ چلا؟ ہمارے کسی لوگوں نے بتایا کہ وہ اس طریقے سے گولیاں لگی ہیں اس کو. تو میرے دیور گئے اسپتال میں, سول اسپتال میں, وہاں پہ سے لاش ملی ان کی. پھر وہ یہ بھائی گئے میرے, لے کر آئے. اسی وقت شہادت ہو گئی؟ دکھانا یہ مجھے ذرا, تھوڑی دیر گزر گئی تھی ان کی. مجھے دو.
ये देखें जी कौन सा, ये है जी हमारा भाई, ये देखें जी जिसकी शहादत हुई है। ये उनकी आखिरी वक्त की तस्वीरें माशाल्लाह बाशरा हैं, और मुझे किसी ने बताया था कि अल्लाह के रास्ते में इन्होंने वक्त भी लगाना शुरू कर दिया था। इनके भाई बता रहे थे, दीन सीखने भी निकलते थे। अच्छा, अब जिंदगी कैसे गुजरती है भाई? बस जिसके सर पे अगर शोर ना, उसकी ज़िंदगी कैसे गुजरेगी? 6 मेरे बच्चे हैं, ये मेरी लड़की है, किससे अपनी लड़की, उस घर का क्या होगा? ये मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, शाम होती है तो बोलते हैं अबू नहीं है अभी तक, क्या कर सकते हैं। और ये शहीद होने से पहले ही शरोज़े लगा कर आए थे। ये शहीद होने से पहले जी शरोज़े पे गए हुए थे। क्या ऊंचा बोले आप? समझ, हाँ, शरोज़े पे गए हुए थे जी। और इस तरफ भी हैं वसीम भाई। ये सारे हमारे ज़ाहिर है वही दोस्त हैं। मैं बल्कि ये भी चाहता हूँ कि इस सेगमेंट को, इस ट्रांसमिशन की एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे लेते हुए हम अपना भरपूर खिराज अक़ीदत उन तमाम तरह अपने फ़ौजी भाइयों को भी पेश करते हैं। ज़ाहिर है इस वक्त ये एक ऐसे मौके पर हम ये रमज़ान मुबारक गुजार रहे हैं। ये इस शहर की गलियों में कोई अपने नज़रिए की बुनियाद पर, कोई सियासत की बुनियाद पर, कोई किस की बुनियाद पर पुलिस एहलकारों को निशाना बनाता रहा। और ऐसे ही मौके पर हम ये भी देख रहे हैं कि हमारी अफवाज वज़ीरिस्तान की पहाड़ियों में और दीगर जगहों पर दहशत गर्दों को चुन चुन कर शिकार कर रही हैं। इस वतन को जन्नत बनाने के लिए हम उन तमाम तर शहदा को भी खिराज अक़ीदत पेश करते हैं। और वो तमाम तर ये एक कहानी नहीं है, 2 कहानियाँ नहीं है, ये 60 कहानियाँ नहीं हैं, ऐसी 60,000 कहानियाँ हैं इस मुल्क में। 60,000 कहानियाँ हैं ऐसी इस मुल्क में। हर फ़र्द अपनी जगह पर हमारे लिए ख़ास पाकिस्तानी है। हर फ़र्द को हमारा सलाम है। हर फ़र्द के हम एक एक सांस के मक़रूज़ हैं। लेकिन इस इदारा या पुलिस के इदारे के जो लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनका एहसान हम पर और ज़्यादा है, इनका एहसान और बड़ा है कि इनके मसाइल बहुत हैं, इनकी रिसोर्सेज बहुत कम होती हैं, इनके फाइनेंशियल इशूज़ 1000 होते हैं। हम प्रोग्राम्स करते हैं, हमें अंदाज़ा होता है इनके ड्यूटी आवर्स इतने लंबे होते हैं। इन्हें पता होता है कभी भी कोई भी शकील क़ल्ब दरिंदा, कोई भी वहशी, कोई बदबख्त अपने नज़रिए के नाम पे, अपने किसी भी सियासी हवाले से या किसी भी हवाले से कुछ भी करके इनको निशाना बना देगा, फिर भी ये खड़े रहते हैं। ये मुझसे और आपसे ज़्यादा बहादुर हैं। ये मुझसे और आपसे ज़्यादा, मेरा ख़्याल है, इस धरती के से मोहब्बत करने वाले हैं। और ये सब मुझसे और आपसे ज़्यादा, हमें फ़ख्र है अब वतन से अपनी मोहब्बत पर, लेकिन ये मुझसे और आपसे ज़्यादा मुहिब्बे वतन है। और इनका ये हक़ है कि इनके लिए हम भरपूर हर अंदाज से खिराज अक़ीदत पेश करें। मेरा दिल चाह रहा है जो फ़ज़ा बनी है कि हम आप सुनाएंगे या कुछ। मैं एक चाहता हूँ कि कोई मिली नग़मे के कोई पाकिस्तान के लिए किसी शेर से हम चाहें। क्यों नहीं, ब्रेक पर। क्यों नहीं। मौला हो तेरा करम मौला, हो तेरा करम मौला, आए यहाँ खुशहाली की बहार, कितने बरस से है ये इंतजार, पाकिस्तान जो तूने दिया, इसको ज़मीं पर जन्नत दे बना। मौला हो तेरा करम मौला, हो तेरा करम मौला, मौला अपने वतन से प्यार निभाते सारे दिन बीतेंगे हमारे, कोई किसी का हक ना मारे, जीने दे और जीवे सारे, तुझ पे है ए वतन जानो दिल भी फिदा, पाकिस्तान को जन्नत दे बना। हो तेरा करम मौला, हो तेरा करम मौला, आए यहाँ खुशहाली की बहार, इतने बरस से। आप पढ़ दें वसीम। अमन मोहब्बत के दिन दे दे,
ہم نے ہے لمبی رات گزاری, محنت میں ہے عظمت ساری, مانے گی اب قوم ہماری, تجھ پہ ہے وطن جان و دل بھی فدا, پاکستان کو جنت دے بنا, ہو تیرا کرم مولا, ہو تیرا کرم مولا, آئے یہاں خوشحالی کی بہار, کتنے برس سے ہے یہ انتظار, پاکستان جو تو نے ہے دیا, اس کو زمین پر جنت دے بنا, مولا مولا مولا. ان شہداء کی فیملیز کے لیے ہمارے اسپانسرز کی جانب سے, اے بی جی جینز کی جانب سے, کاٹن روب اور ڈین پیک کی جانب سے, ان تمام شہداء کی فیملیز کے لیے تحفے تحائف بھی ہیں. میں ایک بار پھر آپ سب کا بہت بہت شکر گزار ہوں. انشاءاللہ افطار ہم ساتھ کریں گے, لیکن یہاں آنے کا بہت شکریہ. ہماری ساری آڈینس, میری ایک خواہش ہے اگر آپ کو زحمت نہ ہو, ایک دفعہ پھر جاتے ہوئے بھی, اگرچہ ہمارے ساتھ یہ موجود ہیں لیکن ظاہر گفتگو اب شاید نہ ہو پائے, سب مل کر ایک دفعہ کھڑے ہو کر اگر ان کا شکریہ ادا کریں. پاکستان ان تمام تر فیملیز کا مقروض ہے, ہم آپ سب کے شکر گزار ہیں. پاکستان کے لیے یہ قربانیاں دینے کا بہت شکریہ, بہت بہت نوازیں, بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ آپ کا, بہت شکریہ. ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ. شان علم ہے ہمارا یہ سیگمنٹ کوئز کمپٹیشن. سب سے پہلے بلاتے ہیں آج کے اپنے تینوں مہمانوں کو, تینوں کنٹیسٹنٹس کو, اور اس کے بعد ذرا آپ کو بتاتے ہیں گیم فارمیٹ, اور ذرا پھر کچھ سوالات کا سلسلے کا آغاز کرتے ہیں. آپ لوگوں کی بھرپور تالیوں میں آج کیو موبائل کی بائک کے لیے کھیلیں گے محمد ثاقب امین, نور افروز اور ریاض احمد. آئیے جناب, آئیے. علم شان رمضان میں آپ لوگوں کا پسندیدہ سیگمنٹ, جس میں ونر کے لیے ہے کیو موبائل کی جانب سے, کیو موبائل پاکستان کا نمبر 1 برانڈ موبائل, کیو موبائل کی جانب سے ایک بائک, اور اس کے ساتھ ساتھ 1 سال کا ویگا لوبریکنٹ بائک آئل, اور اس کے علاوہ تمام شرکا کے لیے کیو موبائل کے موبائل سیٹس ہیں, کرشی جامع شیری اور صوفی کوکنگ آئل گفٹ ہیمپرز کی جانب, صوفی آئل کی جانب سے گفٹ ہیمپرز بھی ہیں. آپ ثاقب صاحب ہیں, ٹھیک ہے. نور افروز اور ریاض صاحب یہاں, اور نور افروز صاحب یہاں پر آئیے. جناب ساتھ ساتھ ذرا فارمیٹ سن لیجئے اس پروگرام کا, اس کوئز کا. جو ہمارا پہلا راؤنڈ ہوگا, 5 سوالات ہوں گے اس میں, ٹھیک ہے. آپ لوگوں کے ہاتھ میں مائکس ہوں اور دوسرا ہاتھ ہو بزر پر, ٹھیک ہے جی. بزر بجا لیجیے ایک دفعہ تینوں, ٹھیک. جو پہلے بزر بجا دے گا اس کو پہلے جواب دینے کا اختیار ہوگا, ٹھیک ہے جی. ایک دفعہ پھر دیکھ لیں, پکا ہے نا, پکی بات ہے, کوئی ٹینشن تو نہیں, ٹھیک ہے. جو پہلے بزر بجا لے گا اسے پہلے جواب دینے کا اختیار ہوگا, لیکن جہاں آپ کا ہاتھ بڑھا بزر کی جانب اور آپ نے بزر بجا دیا, آپ کا ہاتھ بڑھے گا, میرا منہ بند ہو جائے گا, میں سوال وہیں پہ روک دوں گا. اس لیے کوشش کیجیے گا کہ, اور سوال مس لیڈنگ بھی ہو سکتا ہے, ہوتا ہے سوال کسی اور طرف جا رہا ہو, آپ بزر بجا دیں, سوال اصل میں کچھ اور نکلے. تو اس لیے مشورہ ہے کہ بزر بھی آپ نے پہلے بجانا ہے, لیکن آپ کو آئیڈیا ہو جانا چاہیے کہ سوال کیا ہو رہا ہے, سوال کہاں جا رہا ہے. صحیح سوال پر 10 نمبر, اگر آپ نے غلط جواب دیا تو آپ اگلے سوال کے لیے ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے. 5 سوالات ہیں, مثلا آپ نے پہلے سوال کا غلط جواب دے دیا تو دوسرا سوال آپ سے نہیں ہوگا, وہ ان دونوں سے ہوگا, پھر تیسرے میں آپ تینوں دوبارہ آ جائیں گے. جنید جمشید صاحب جیوری کے فرائض انجام دیں گے, اور اگر انہیں یہ شک گزرا کہ کوئی بھی بیرونی امداد آئی ہے, آڈینس کی جانب سے امداد آئی ہے, تو وہ آپ کے حق میں نہیں جائے گی, وہ سوال کینسل ہو سکتا ہے. تو آڈینس جب یہاں سے کوئی جواب نہیں ملے گا پھر ہم آئیں گے آپ کی طرف. بھرپور تالیاں ایک دفعہ بجا دیں تو ہم ذرا باقاعدہ آغاز کریں. چلیں گے. پہلا سوال, بزر پہ ہاتھ رکھیے گا. لائن آف کنٹرول یا LOC جن 2 ممالک کے درمیان انٹرنیشنل بارڈر کا نام ہے وہ ہے پاکستان اور انڈیا. بتائیے ڈیورنٹ لائن. یہ کیا ہوا تھا؟ یہ بزر آپ کا ہاتھ تو مجھے 10 سیکنڈ پہلے ہلتا ہوا نظر آیا, آواز بہت دیر سے آئی. مائک ذرا. پرابلم اس میں کوئی تھا تو میں بار بار پریس کر. پرابلم اس میں پرابلم ہے. ہاں ہے. اچھا چلو اب ٹھیک ہو گیا.
آپ فکر نہ کریں, آپ پہلے ہاتھ بھی ڈالیں گے تو ہم دیکھیں گے, لیکن پہلا بزر آپ نے بجایا, میں نے دیکھ لیا تھا. بتائیے جناب کن دو ملکوں کے درمیان ہے؟ پاکستان اور افغانستان. پاکستان اور افغانستان, بالکل ٹھیک. چلے جی, تو جنید بھائی آپ نے باقی دو بتیوں کے ساتھ ان کے ہاتھوں پہ بھی میں میری نظر ضرور دباؤ ایک دفعہ. نہیں نہیں یوں نہیں, ایک دفعہ سیدھا دباؤ. نہیں یوں نہیں, پراپر دباؤ نا اس کو. ارے اللہ کے ولی ایک دفعہ ٹرن کر کے بجا دو. صحیح مسئلہ ہے اس میں, سچی مسئلہ ہے اس میں. ہو جائے گا, ہم دیکھ رہے ہیں, کوئی مسئلہ ہے, نو پرابلم. چلو میں اگلا سوال, موومنٹ کو چیک کریں ذرا. چلو میں دیکھ رہا ہوں. اگر کوئی بچہ آپ سے کہے کہ مجھے ہائیڈروجن مونو آکسائڈ چاہیے, ہائیڈروجن مونو آکسائڈ, ہاں بتائیں. پانی ہائیڈروجن مونو آکسائڈ چاہیے تو آپ اسے کیا دیں گے؟ آپ اسے پانی دیں گے. ہائیڈروجن مونو آکسائڈ پانی کو کہا جاتا ہے, بالکل ٹھیک. جی اس میں مسئلہ ہے, پلیز ذرا, اس میں بہت مسئلہ ہے. ارے تو مجھ میں تو مسئلہ نہیں ہے نا, میں تو دیکھ رہا ہوں نا آپ کو. ہیں بتائیں, آپ بولیں گے باجی ٹھیک ہے. ہاں دبا دے بزر سن رہے وہ لوگ, کیوں نہیں سمجھ رہے میری بات؟ مجھ پہ بھروسہ ہے آپ کو؟ میں نہیں, صرف آپ کی نا ذرا موومنٹ کی طرف اشارہ دلوانا چاہتا ہوں. مجھے آپ دونوں پہ 100%. میں سوال اس طرح کروں گا, پاکستان اور افغان اس طرح کر کے نہیں, بہرحال تھوڑا جس بہتر ہے, بہتر ہے. میں کروں اگلا سوال کروں؟ بالکل اجازت ہے, بالکل. چلو بہتر. ثاقب بھائی دو کے جواب دے دیے تم نے اب یار. چلو بھائی, ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے, بہت نکلے میرے ارماں مگر بہت کم نکلے. میرا ہاتھ یہاں تک آگے ہوا میں رک گیا. نہیں یار, نہیں یار وسیم بھائی, یہ آپ مجھے اس میں بالکل لوہے قرآنی کی آڈینس لگے ہیں اس وقت. بہت نکلے میرے ارمان, مائک پہ تو بولے. بہت کم نکلے. بہت نکلے میرے ارمان, نہیں بہت کم نکلے. بہت کم نکلے. یہ ارمان کا اخراج صحیح انداز سے نہیں ہوا ہے. بہت نکلے ہیں لیکن بہت کم نکلے ہیں. بہت نکلے میرے ارمان, دے دو وسیم بھائی, لیکن پھر بھی کم نکلے. ہاں بھائی دے دو یار, ٹھیک ہے, دے دو. چلو شعر و شاعری میں ٹھیک ہے جناب, ہو گئے 10 نمبر ہو گئے آپ کے. لیکن آئندہ شعر صحیح پڑھنا ہے. میں ذرا ایک ضروری کام سے جا رہا ہوں, مجھے دیکھنا بھی ہوتا ہے نا سب. ہاں جی, اس کے اوپر کھڑا ہو جاؤ تاکہ صاف نظر آئے مجھے. ذبیح اللہ, بتائیں. اب میں نے بس یہ ایک جملہ بولا ہے, اب آپ بتائیں میرا سوال کیا تھا. ذبیح اللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا لقب ہے, جن کو حضرت ابراہیم علیہ السلام مینا کے میدان میں. سوال کیا تھا میرا؟ میں جو تفصیلات ہیں ان میں سے اگر کوئی ہٹ کے ہوگا تو آپ ریجیکٹ کر دیجئے گا. یار کمال بھائی, مطلب آپ اگلے 10 منٹ تک تفصیلات بتاتے رہیں گے, جو میں صحیح ہو وہ رکھ لیجیے گا, باقی واپس. جی ہاں تفصیل بھائی, تفصیلات کمپٹیشن میں آگے بڑھا دو بھائی, تفصیلات بتا رہے ہیں. کمپٹیشن میں اگر جہاں آپ کا جواب مل جائے گا وہیں پہ مجھے روک دیجیے گا. ہاں اچھا, آپ بولنا شروع کریں. ابھی اس میں پورا نہیں ہوا, ابھی پورا نہیں ہوا, بولیں. ہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت میری جان جواب دینا ہے, بس صرف جواب دینا ہے. جواب کیا ہے؟ جواب کیا ہے, سوال کیا ہے؟ آپ نے گھنٹی. ذبیح اللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا لقب ہے. ذبیح اللہ حضرت اسماعیل کا لقب ہے, لیکن جج صاحب میں نے صرف ایک جملہ کہا تھا ذبیح اللہ. میرا سوال تھا ذبیح اللہ حضرت اسماعیل کا لقب ہے. بالکل ٹھیک, بتائیے کلیم اللہ کن کو کہتے ہیں؟ ان کا جواب غلط ہے. بس جواب جو ہو گیا وہ ختم, اس کے بعد کوئی دوسرا موقع نہیں ہے. جواب غلط ہے. یہ آپ کا جواب اس جلد بازی نے مروا دیا آپ کو. ہاں بولے باجی, بولے مائک میں. ہم کو بھی جواب دینے دو, سوال پورا سن کے. ہم بھی یہاں پہ کھیلنے آئے ہیں, ہے نا. یہ مجھے لگ رہا تھا یہ نہیں, بس ان کا ہے مسئلہ. کوئی نہیں, رسک لیا نا. جی بالکل, رسک لیا, لگ بھی سکتا تھا. ثاقب بھائی ذرا دیکھ کے, یہ جو جتنا اشتعال بڑھ رہا ہے نا آپ کے پڑوسیوں میں, یہ مائک وائک نہ پڑ جائے آپ کو کہیں, میں بڑا محتاط ہو رہا ہوں میں. چلے جی جناب, لفظ شہید کی جمع شہداء. گھنٹی بجا دی, اب جواب دینا ہے. گھنٹی بجا دی, اب تو جواب دینا ہے. جواب کیا لکھا ہے ادھر؟ لفظ شہید کی جمع شہداء, گھنٹی بجا دی. اب کیسے بتائیں گے آپ کی کیا سوال تھا؟ بتائیں کیا سوال تھا. غزوہ احد میں کتنے شہید ہوئے ہیں؟ غزوہ احد میں کتنے شہید ہوئے تھے, یہ سوال تھا. واہ یار میری بہن, کمال ہے واقعی. لفظ شہید کے معنی, حالانکہ بتا بھی رہا ہوں میں, سوال تھا کہ لفظ شہید کے معنی ہے جمع, لفظ شہید کی جمع ہے شہداء, سوری, اور لفظ شہید کے معنی کیا ہے, یہ سوال تھا. زندہ, شہید کے معنی تو زندہ ہی ہے, زندہ رہنے والے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو رزق مل رہا ہے قبر میں. چلو بھائی, نہیں, شہید کے معنی کیا ہے؟ گواہی دینے والا. گواہی دینے والا. غلطی ہو گئی. چلیں جناب, ہو گئے 5 سوالات, 2 کے آپ نے صحیح جواب دیے, 1 نے ان کا, باقی 2 کے آپ دے دیتی
انہوں نے نہیں دینے دیا آپ, ہے نا, مائک مائک انہوں نے نہیں دینے دیے. انہوں نے کیا کہہ رہے ہیں ان کا, ان کے نمبر مجھے دے دیں, ہیں ان کے نمبر مجھے دے دیں, ان کے نمبر مجھے دے دیں. ٹھیک, نہیں ایسا کرتے ہیں, ان کو کھیلنے دیتے ہیں, ان کو بائک مل گئی, ان کی بائک ہی آپ کو دے دیں گے نا ڈائریکٹ. نہیں بائک کا حق ان کا ہی ہوگا. بائک کا کن کا ہوگا, بائک کا کن کا ہوگا بھائی. ٹھیک ہے, اگلی 5 ہیں, اگلی 9 تصاویر ہیں جناب, 9. ٹھیک ہے جی. دل کے آئینے میں ہے تصویر یار, جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی. 3 تصاویر پہلے دکھائی دیں گی ریاض بھائی, آپ کو آپ نے بتانا ہے کن صاحب صاحبہ ادارے شخصیت کس کی تصویر ہے, اور اس کا بزر سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو اب آپ اس ٹینشن کو آپ نے اپنی زندگی سے نکال دینا ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے, کہ آپ ایک دفعہ شان علم میں آئے تھے اور یہ بزر خراب تھا. اب یہ ٹینشن نہیں آئی آپ کی زندگی, اس لیے کہ راؤنڈ ہی ختم ہو گیا. اب آپ پرومس کریں اس بات کی ٹینشن نہیں لیں گے. بزر ہی بند کر دو یار, پیچھے بند کرو بھائی پیچھے سے. ٹھیک ہے, احکامات, اسٹینڈنگ آرڈرس, انسپیکٹر محمد ثاقب صاحب کے آرڈرس بزر بند کیے جائیں. چلے جی, پہلی تصویر دکھائیں ریاض بھائی کو, اور آڈینس آپ نے نہیں بتانا. ہاں جی دکھائیں. مکلی ٹکری, مکلی ٹکری, مکلی ٹھکری, مکلی ٹکری. یہ کیا ہے, کیا یہ ٹھٹا, ٹھٹا. ہاں کیا ہے مطلب مکلی کا؟ مکلی کا قبرستان ہے. مکلی کا قبرستان, بالکل ٹھیک, واہ گڈ. چلیں جی, دوسری تصویر تو بہت آسان ہے, بتائیں جی. ہاں جی, عاقب جاوید. عاقب جاوید, پاکستان کا نامور کرکٹر. تیسری تصویر دکھائیں جی. ہاں جی, شاہین کمپلیکس, کراچی میں واقع شاہین کمپلیکس. تینوں سوالات ٹھیک, واہ یار واہ یار ریاض بھائی واہ. سوری, واہ واہ. اچھا نور افروز صاحبہ, اب میں آپ کو اگلی 3 تصاویر دکھا رہا ہوں. ان کی مجال ہی نہیں ہے کہ یہ آپ کو جواب نہ دینے دیں, اس لیے کہ سوال ہی آپ سے ہیں. ان کو ہم لفٹ ہی نہیں کرا رہے ان میں, ٹھیک ہے, یا آپ جواب دیں گے یا کوئی بھی نہیں دے گا, بس یہ نہیں دے سکتے. تو آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ یہ جواب دے دیں گے. چلیں جی, دکھائیں نور صاحبہ کو ان کی پہلی تصویر. ہاں جی. گولف کمپلیکس لاہور. گولف کمپلیکس اتنا ہی بول دیتی کافی. کمپلیکس تو بول دیا راجو نے. یہ ہے گولف کلب چلو کراچی. بتائیں بھائی کیا کرنا ہے. دے دو یار, ابھی تک ایک بھی نہیں. گولف کلب ہے, ٹھیک ہے, گولف کلب کراچی. جواب ٹھیک مان لیا گیا آپ کا, ٹھیک ہے, صحیح ہے. دکھائیں جی اگلی تصویر دکھائیں, کیوں موبائل کی بائک کے لیے. ہاں جی, سلیم ملک. کون ہے سلیم ملک, کیا کرتے ہیں؟ کرکٹر ہے. ہیں ابھی بھی کھیلتے ہیں کرکٹ؟ نہیں ابھی ریٹائر. کیوں نہیں کھیلتے ہو؟ ریٹائر ہو گئے. ریٹائر ہو گئے. سلیم ملک پاکستان کے نامور کرکٹر. واہ بھائی, آج تو سارے جوابات صحیح آ رہے ہیں. تیسری تصویر دکھائیں. یہ ہے ذرا ہاں جی, شاہ عقیق کی درگاہ ہے. جی شاہ عقیق بابا کی درگاہ ہے. کون سی, کس کی؟ شاہ عقیق بابا کی. شاہ عبد اللطیف یا شاہ عقیق. بتائیں جی, آڈینس بتائیں کیا یہ. ہاں آپ صحیح کہہ رہے ہیں, کیا ہے؟ سچل سرمست کا مزار شریف ہے. کیا نام ہے آپ کا؟ فراز بھائی. فراز بھائی نے دیا ہے بالکل ٹھیک جواب. کس نے بتایا؟ یہ فراز بھائی نے بتایا. فراز بھائی, فراز بھائی کے لیے گفٹ ہیمپر بنتا ہے. گفٹ ہیمپر بنتا ہے, ایک J.Dot کا گفٹ ہیمپر بنتا ہے فراز. بالکل سر, چلو زبردست, ویری نائس. چلیں جی, آپ نے 3 میں سے بتائے 2 سوالات کے جواب. ثاقب بھائی اگلے 3 سوالات ہیں آپ سے, بزر کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے اس سے, کچھ بھی نہیں. دکھائیں جی ثاقب بھائی کو ان کی پہلی تصویر. دو جی. پارلیمنٹ ہاؤس, پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد. ابھی اگلی جو تصویر ہے نا, یہ بتائیں ذرا کیا ہے. ہاں بھائی, او یہ ہاں یہ صحیح ہے, ٹھیک ہے نا. ہاں جی, یہ مقام کا نام بتانا ہے یا پلین کا نام بتانا ہے؟ مقام کا نام بتانا ہے یا پلین کا نام بتانا ہے یار. چلو اچھا سنو, مقام کا ہی نام بتا دو. چلو ہیں. اچھا ہاں, کیا ہے یہ مقام؟ یہ ہیتھرو ایئرپورٹ ہے. یہ آپ کو کیسے پتا چلا ہیتھرو ایئرپورٹ ہے؟ جی میں اصل میں لاہور سے بلونگ کرتا ہوں. مجھے لاہور سے بلونگ کراچی کی لوکیشن کا نہیں پتا ہے, تو اس لیے اگر کراچی کا ہے تو مجھے نہیں لو. نہیں نہیں نہیں, ایک منٹ. نہیں نہیں نہیں, یہ کیا ہوا؟ یہ ہیتھرو ایئرپورٹ ہے. نہیں ایک منٹ, ثاقب یہ ہیتھرو ایئرپورٹ ہے. وسیم بدامی آپ کو کیسا پتا؟ ثاقب میں لاہور سے بلونگ کرتا ہوں, مجھے کراچی کا نہیں معلوم. کراچی کی نہیں, لوکیشن لاہور کراچی ہیتھرو مطلب کیا؟ میں اگر یہ کراچی کی کوئی لوکیشن ہے تو مجھے اس کا آئیڈیا نہیں, لیکن آپ نے تو ہیتھرو کہہ دیا نا اس کو. میں کہہ دیا نا, تو اب آپ کو یہ کراچی کیوں لگا آپ کو؟ یہ نہیں, آپ نے بڑا تعجب سے پوچھا نا کہ یہ ہیتھرو, میرا خیال میرا غلط ہو گیا, تو اس لیے میں نے. نہیں, میرا تو سوال ہے آپ کو کیسے لگا کہ ہیتھرو ہے؟ یہ برٹش ایئر ویز کا تھا نا, اس لیے میں. تو برٹش ایئر ویز صرف ہیتھرو میں ہوتا ہے؟ ممکن ہے.
मुमकिन है। क्या है भाई, चले मकाम का नाम नहीं बताना, आपने बताना है ये इस बारे में बताएं, तैयारे के बारे में। क्या नाम है इसका? सॉरी, चले जी, ब्रिटिश एरोस्पेस कॉनकॉर्ड 102 एयरक्राफ्ट अरे है। कॉन्कॉर्ड यार, कॉनकॉर्ड नहीं चले जी, हीथ्रो लाहौर कराची, कॉम्बिनेशन चेक करें आप, लाहौर कराची हीथ्रो। अच्छा दिखाएं भाई आखिरी तस्वीर। लो जी, ये तो पता। हाँ जी, सरफरान वाल। वो वेरी गुड, वाह जबरदस्त, अच्छा जा रहा है आज मुकाबला। 2 राउंड्स पहुंचे हैं अपने इख्तिताम को, और दूसरे राउंड के इख्तिताम पर बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ 10-10 नंबर्स का फर्क है। अभी हम आपको स्कोर नहीं बता रहे, ऑडियंस को पता है, व्यूअर्स को भी पता है, आप लोगों को नहीं बता रहे। आखिरी राउंड है जिसमें आप तीनों को 1-1 मिनट दिया जाएगा, और आपने 1 मिनट में मैक्सिमम सवालात किए जाएंगे आपसे। हर सही सवाल पर 10 नंबर्स का हो जाएगा इजाफा। इसलिए मशवरा यह है कि सही जवाब आता हो फौरन दे दीजिए, गलत जवाब आता हो दे दीजिए या पास कह दीजिए, वक्त ज़ाया ना कीजिएगा। यह है मुफ्त मशवरा। क्यू मोबाइल पाकिस्तान के नंबर 1 ब्रांड मोबाइल की बाइक के लिए आप तीनों खेल रहे हैं। अगला 1 मिनट आपको इस बाइक से करीब या दूर कर सकता है। ऑडियंस आप लोग रेडी हैं तो जरा एक दफ़ा तालियां बजाकर मुझे अपनी मौजूदगी का एहसास दिला दें भाई। आपसे शुरू करूंगा, ये नहीं बता सकती, कुछ कर ही नहीं सकते इसमें, कुछ नहीं, बिल्कुल। चलें जी, बाबाए पश्तो किस शायर को कहा जाता है? खुशहाल खान खट्टर। बिल्कुल ठीक। शिमला तो भारत का एक शहर है, शिमला की पहाड़ियां पाकिस्तान के किस शहर में है? पास। एबटाबाद। हर नेक मकसद और हर मर्ज की दुआ कौन सी सूरा है? सूरह फातिहा। बिल्कुल ठीक। पाकिस्तान का दौरा करने वाले पहले चीनी वजीर आजम कौन थे? चिंग चोंग वोंग। चुइन लाई। अक़वाम मुत्तहिदा, गलत। अक़वाम मुत्तहिदा के झंडे का क्या रंग है? रेड। हाँ? रेड। गलत। हुजूर अकरम के कौन से चचा आपसे 2 साल बड़े थे? हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला। गलत। हजरत हमजा। हजरत दाऊद का जिक्र कुरान में कितनी बार आया? 12, 16, 20? 12 मरतबा। गलत। 16। ज़ीक़त सन 5 हिजरी में कौन सा गजवा हुआ था? गज़वाए अहद। गलत। खंदक। कहफ के लग़वी मानी क्या है? काफ के लग़वी मानी पास। ओके। सिकंदर आजम का ताल्लुक किस मुल्क से था? स्पेन से। यूनान। गलत। हज इस्लाम का कौन सा रुकन है? 5वां रुकन। आखिरी सवाल, असहाबे कहफ ने तकरीबन कितने अरसे की नींद की? 100 साल। गलत। 309 साल या तकरीबन 300 अच्छा, साल। वसीम भाई जनाब। एक का जवाब इन्होंने सही दिया था। कौन हजरत सा? हमजा की और रसूलुल्लाह की एक उम्र थी, हजरत अब्बास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 2 साल बड़े थे। तो वो जवाब सही माना वो जाएगा? जवाब सही माना 10 जाएगा। नंबर्स का मजीद इजाफा होगा जी, 10 नंबर्स का होगा मजीद इजाफा। हज वाला, हज का तो ठीक बताया ना इन्होंने? सही बताया। हज का 5वां रुकन, बिल्कुल वो तो ठीक मैंने भी बताया। उसको कहा था कि जवाब ठीक है। हज वाला बिल्कुल ठीक बताया था उन्होंने। ठीक है जी, तो आप स्कोरिंग करते हुए जरा इसको रखें मलहूज़े खातिर। अच्छा खेला बहन ने। गुड, वेल प्लेड। चले जी, हाँ जी, रियाज भाई से हैं, एक बात कहना चाहती हूँ, देख ले लाइव प्रोग्राम है, बस कुछ भी। हाँ, पिछले साल इसी दिन 23वें रोजे को मैंने उम्रे का टिकट यहाँ से विन किया था, और मैं उम्रा भी कर आई। आप लोग दोनों के लिए छोटा सा दी, बहुत बहुत नवाज़िश। और आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं भी की थी। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया, बहुत 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 शुक्रिया। मैं आपको एक खास इनाम दूंगा इस हदिये की वजह से। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह, बहुत नवाजिश, बहुत शुक्रिया। चले जी, साकिब भाई आपसे पूछूं या रियाज भाई से पूछूं? आपकी मर्जी है। मेरी मर्जी, मैं आपसे पूछूंगा। इंशाअल्लाह। आपसे मुझे खास मोहब्बत हो गई है। बिस्मिल्लाह। चले जी, बिस्मिल्लाह। मुल्क के पहले गैर फौजी चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर कौन थे? पास। भुट्टो। हौज़े कौसर कहाँ है? जन्नत का बिल्कुल ठीक। रमजान के तीसरे अशरे को क्या कहते हैं? दोज़ख की आग से, जहन्नम की आग। ठीक है, जहन्नुम से निजात। हलब नामी शहर किस मुल्क में है? शाम। बिल्कुल ठीक। हदीदा किस मुस्लिम मुल्क की बंदरगाह है? रिपीट करें। हदीदा किस मुस्लिम मुल्क? पास पास पास। यमन। ऑरेंज रिवर किस बर्रे आज़म में वाक़ है? पास। अफ्रीका। उम्रे का हुक्म सूरह बकरा के अलावा और किस सूरा में आया है? पास। सूरह हज। कौमी असम्बली में खवातीन की कुल नशिस्तें 60। कितनी हैं? बिल्कुल ठीक। सूरह फातिर पहले नाजिल हुई या सूरह मलाइका? सूरह फतेह। दोनों एक ही सूरह के 2 नाम है। गलत। ग़ज़वा हुनैन में हुजूर के हमराह कितने सहाबा थे? 3000। गलत। 12000। हज के मुअय्यन अय्याम कितने हैं? 3। 6। गलत। हज के लुग़वी मानी क्या है? इरादा करना या बिल्कुल ठीक। हुजूर का इसमें मुबारक मोहम्मद पहली बार कुरान पाक की किस सूरा में आया? सूरह अंबिया। सूरह आले इमरान। गलत, लेकिन अच्छा खेले हैं, अच्छा खेले हैं, गुड। मुकाबले को आपने इंटरेस्टिंग बना दिया है, मुकाबले को आपने इंटरेस्टिंग बना दिया है। रियाज अहमद साहब, अगला 1 मिनट इस बात का फैसला करेगा
کہ کیوں موبائل کی بائک آپ کی ہو سکتی ہے یا نہیں. ٹھیک ہے, چلیں جناب فوراً سے شروع کرتے ہیں چونکہ وقت بتا رہے ہیں بہت کم ہے. اوکے, پانی پت کی پہلی لڑائی کن کے درمیان لڑی گئی؟ مسلمان اور عیسائیوں کے درمیان. غلط. بات ظہیر الدین بابر اور ابراہیم لودھی کے درمیان. کس خاندان نے بر صغیر پر 316 سال حکومت کی؟ مغل خاندان. بالکل ٹھیک. حضور کے کس نواسے کی کنیت ابو محمد تھی؟ حضرت امام حسن. بالکل ٹھیک. بحر ہند کا موتی کس ملک کو کہا جاتا ہے؟ پاس. سری لنکا. حضرت عیسیٰ کے علاوہ ایک ایسے پیغمبر کا نام جن کے باپ نہیں تھے؟ حضرت آدم علیہ السلام. بالکل ٹھیک. حضرت امام بری امام کا مزار کہاں ہے؟ اسلام آباد. بالکل ٹھیک. دیوار چین کب بنائی گئی؟ پاس. 214 قبل مسیح. قرآن کریم میں سب سے زیادہ کون سا حرف استعمال ہوا؟ الف. بالکل ٹھیک. قرآن کریم کی موجودہ ترتیب کو کیا کہتے ہیں؟ پاس. ترتیب توفیقی. مشہور دعا رب زدنی علما کس سورے میں ہے؟ سورہ موسیٰ. غلط. سورہ طہ. حجرہ کس زبان کا لفظ ہے؟ حجرہ. حجرہ. عربی زبان. بالکل ٹھیک. قرآن کے مطابق کون سی رات 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے؟ شب قدر کی رات. حضور کا حضرت خالد بن ولید سے کیا رشتہ تھا؟ کوئی رشتہ نہیں تھا. آپ خالو تھے. آپ یہ میرے پاس جو جواب ہے اس کے مطابق. ویسے آپ کے باقی جوابات ہو چکے ہیں, اس ایک سوال کا جواب جنید بھائی بتائیں گے, یا اگر شک ہے تو میں ایک سوال اور کر لوں. کوئی ایک سوال اور کر لیں. چلے جی. سیاچن گلیشیئر کس پہاڑی سلسلے کا سب سے بڑا گلیشیئر ہے؟ بتائیں. جی سیاچن گلیشیئر کس پہاڑی سلسلے کا سب سے بڑا گلیشیئر ہے؟ پتہ نہیں. ٹھیک ہے, تو یہ جواب ہو گیا غلط. کوہ قراقرم. اب ہو رہا ہے سکور مرتب. ثاقب بھائی یہاں دیکھیں نا, یہاں آپ مجھے لفٹ نہیں کرا رہے, میں نے نوٹ کیا ہے جب سے آپ آئے مجھے کیوں لفٹ کرا رہے ہیں؟ ٹینشن ہاتھ ملا ہے. لیکن وہ بڑے مزے کی بات تھی. کیا بتانا نہیں آپ نے؟ ہاں, چین کے کون سے وزیر اعظم تھے؟ چینگ چونگ شونگ. کیسا؟ چنگ چونگ چونگ. کیا لگ رہا ہے ثاقب بھائی, کیا ہوا ہے؟ ان کے اور میرے میں کوئی ٹائی ہوا ہے. 50 ٹائی ہو گئی ہے. ایک سوال اور کر لیں دونوں سے, اور ٹائی نہیں بھی ہے تو کیا کریں؟ جو رزلٹ ہے وہ اناؤنس کر دوں. اور اس اناؤنس رزلٹ کے مطابق آپ کے ہیں 60 نمبرز, آپ کے ہیں 90 نمبرز, اور آپ کے بھی ہیں 110 نمبرز. آئیے, کیوں موبائل کی بائک آپ کی ہو گئی جناب. جس کی مجھے آئیے سب سے جناب. کم امید. ویگا لوبریکنٹ کا آئل اور کیوں موبائل کی بائک ہوئی آپ کی. جنید جمشید صاحب, وقت کم ہے اس لیے آپ فوراً سے ہمارے رنر اپ سے سوالات کر لیجیے. کیوں موبائل کی یہ بائک ہوئی آپ کی, آپ کو بہت بہت مبارک ہو. کوئز کے رنر اپ کے لیے خوشخبری, وہ ایک سوال کا صحیح جواب دے کر شامل ہو سکتے ہیں ARY اور زونگ کی حج قرآن اندازی میں, جو کہ 27 رمضان کو کی جائے گی, اور جیتنے والے خوش نصیب کو ARY اور زونگ کی طرف سے حج پر بھیجا جائے گا. اپنے ساتھ وہ ایک فیملی ممبر کو لے جا سکتا ہے. آپ ادھر آ جاؤ, اس فائل پہ آ جاتا کہ بزر کام کرے. دیکھو بزر, ٹھیک ہے, بزر بند ہو گئے کیا؟ کر رہے ہیں, دباؤ. ہاں وہ دباؤ. ہاں بس ٹھیک ہے, میں ان کے خلاف ایکشن لیتا ہوں, انہوں نے بند. سوال بزر پہ ہوگا. زونگ پر 3G کی سروس کیا تمام زونگ سمز پر موجود ہے؟ جی ہاں. جواب بالکل ٹھیک. ان کا نام قرآن اندازی میں حج کیا جائے گا. لیکن ان بہن نے ہمیں اور آپ کو دیا ہے ہدیہ, اور ہمارے ثاقب بھائی کے ساتھ ہمیں آیا ہے بہت زیادہ مزہ. تو میں اپنی طرف سے ڈینیز کا ایک قرآن آپ کو دوں گا جی ڈیجیٹل, ایک قرآن آپ کو دوں گا. آپ کا نام قرآن اندازی میں آ گیا. ایک بریک کے بعد آپ سے ملاقات ہوتی ہے. شان رمضان میں افطار کا وقت اپنے قریب. اہلیان کراچی اپنا 23واں روزہ بہت جلد افطار کریں گے. رمضان المبارک تیزی سے گزر رہا ہے. آج کا ہمارا شان افطار میں خاص اہتمام ہے, اس لیے کہ ہمارے ساتھ خاص مہمان آج شہداء کے گھرانوں کے آنے سے, ہمارے پولیس اہلکاروں کے شہداء کے گھرانوں کے آنے سے ایک خاص ہماری محفل میں بہت زیادہ خوشی ہے, رونق ہے, اور ہم ان سب کے احسان مند ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ یہاں پر تشریف لائے, ہمارے حوصلے بڑھائے,
اور ہم نے کوشش کی ذرا کچھ دکھ درد بھی بانٹیں, کچھ کھیلیں کھلائیں بھی. اور جنید جمشید صاحب ویسے تو ظاہر ہے انہوں نے جو کچھ کیا ہے اس ملک کے لیے, اس وطن کے لیے, اس قوم کے لیے, میری اور آپ کی کیا مجال یا ہم کیا کچھ ایسا کر سکتے ہیں کہ ہم ان کا یہ احسان اتاریں. یہ تو ممکن نہیں ہے, یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. لیکن اپنے طور پہ ہم کچھ بہت چھوٹا سا اگر کچھ اپنے طور پہ کچھ کر سکتے ہوں تو یہ ہمارے لیے سعادت کی بات ہے, ہمارے لیے اعزاز کی یہ بات ہوگی. اس لیے ہمارے درمیان جو شہداء کی فیملیز ہیں اس میں سے ذرا ہم نے تھوڑا سا اپنے طور پہ دیکھا, اور 2 فیملیز کے لیے ہم نے میں چاہتا ہوں اگر ہم یہاں پہ انہیں بلا سکیں. ایک فیملی کے ہیں محمد وقار صاحب, وقار بھائی آپ آئیے گا ذرا یہاں پہ. اور ایک فیملی کے ہمارے ساتھ ہیں حمزہ جاوید صاحب. حمزہ بھائی آپ آئیے ذرا. کہاں ہے حمزہ؟ یہ ہیں حمزہ بھائی. یہ آپ کی بہنیں ہیں کیا؟ آپ کے بلانے پر ایک بہن ہمارے پاس آ جائے گی؟ ہاں آ جاؤ آ جاؤ. آپ کے بھائی بھی ہیں چھوٹے, بلا لو اس کو بھی. آ جاؤ بیٹا. ہماری یہ خواہش ہے کہ اگر یہ ہماری جانب سے کوئی بھی تحفہ کوئی بھی چیز قبول کریں گے, یہ ظاہر ہے نہ ان کی طرف سے تقاضا ہے اور نہ ہی ہم کوئی بس صرف ایک محبتوں کے تبادلے کے طور پر. تو ایک تو میں شکر گزار ہوں آج کیو موبائل کا, ہمارے ساتھ یہاں پر جتنی بھی فیملیز موجود ہیں ہم ان سب کے لیے ایک کیو موبائل کا تحفہ ہے ہمارے آج تمام تر شہداء کی فیملیز کے لیے. اور اس کے علاوہ کیو موبائل کا ایک تحفہ تمام تر فیملیز کے لیے. اور ہماری یہ جو 2 فیملیز ہیں, ایک وقار بھائی اور ایک حمزہ جاوید, ان دونوں کے لیے ایک کے لیے کیو موبائل کی جانب سے ایک بائک کا تحفہ ہے اور ایک کے لیے جنید جمشید صاحب جے ڈاٹ کی جانب سے ایک بائک کا تحفہ ہے. اگر یہ تحفہ آپ لوگ قبول کریں گے تو ہمیں خوشی ہوگی. میں بہت شکر گزار رہوں گا آپ لوگوں کا اگر یہ تحفہ آپ لوگ قبول کریں گے. آپ کا شکریہ, تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ, خوش رہیے. ٹھیک ہے. اور آپ کو میں نے روتے ہوئے بھی دیکھا ہے اور ہنستے ہوئے بھی دیکھا ہے. میں آپ کو بھائیوں والی بات بتا رہا ہوں, ہنستے ہوئے زیادہ اچھی لگتی ہے. ہم ہنستے اس لیے ہیں تاکہ ہماری امی مضبوط رہیں بس, اور رو اس لیے رہتے ہیں کیونکہ ہمیں اپنے ابو کی کمی بہت فیل ہوتی ہے. بس اب آپ نے انشاءاللہ اپنے ابو کی بھی اور باقی جو بھی کمیاں ہیں وہ پوری کرنی ہے اور بالکل ایک ہمت سے اس سب کا مقابلہ کرنا ہے. شیر کے بچے ہیں تو اپنے اس پر فخر ہے کہ ہم ایک شیر کے بچے ہیں جنہوں نے شہادت حاصل کی ہے. یہ بات زبردست, بہترین, تالیاں. خوش رہیے, خوش رہیے جناب. بیٹھو 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 بیٹھو. کوئی بات نہیں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ, تشریف رکھیے. کیو موبائل کا شکریہ جن کی جانب سے ایک بائک کا تحفہ دیا گیا. کیو موبائل کا شکریہ جن کی جانب سے تمام تر فیملیز کے لیے ایک کیو موبائل ارینج کیا گیا. اور خصوصی شکریہ میں اپنے طور پہ جنید بھائی کا ادا کرتا ہوں جنہوں نے اپنی جانب سے ایک بائک بھی دی. اور اس سب کے پیچھے بھی ان کا ہاتھ ہے, یہ بتاتے نہیں ہے لیکن میں ان سے لبرٹی لے کے کچھ باتیں بتا دیتا ہوں. ہم اور آپ تو تھیوریٹیکلی اپنی محبت اس ملک سے زبان سے بتاتے ہیں, انہوں نے پریکٹیکلی دکھائی ہے. بے شک. اور یہ ان کا مقام ہمارے سے بہت بڑا ہے, یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. جزاک اللہ, جزاک اللہ کے لیے. جی اچھا وسیم بھائی, مجھے ایک صاحب نظر آ رہے ہیں, میں ان کے بارے میں بتاؤں گا ابھی. ایک صاحب مجھے آپ کو نظر آ رہے ہیں کوئی صاحب؟ میں پہلے ان بچوں سے بات کرتا ہوں پھر بتاتا ہوں کہ صاحب مجھے شان رمضان کی سیٹ پر نظر آتے ہیں. اناؤنسمنٹ ہے کچھ؟ چلے جی, زونگ کی جانب سے کچھ اناؤنسمنٹس ہیں. 150 روپے کا ریچارج کرنے پر زونگ کی طرف سے 20 خوش نصیبوں کو ملیں گے 20 حج کے پیکیجز. اور اس کے علاوہ زونگ کے جو بھی کسٹمرز ہیں وہ اپنے موبائل سے وائی لکھ کر 9904 پر اگر سینڈ کریں, SMS کریں تو جنید جمشید صاحب کی پڑھی ہوئی معرکۃ الآراء نعتیں حاصل کر سکتے ہیں اور ان کو رنگ ٹون بھی بنا سکتے ہیں. محمد کا روزہ نمبر 1, تمنا دل نمبر 2, مولا صلی وسلم. اس کے علاوہ میرا دل بدل دے اور مکہ یاد آتا ہے. یہ تمام تر نعتیں آپ حاصل کر سکتے ہیں. اس روزہ کشائی کی سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے گابا نیشنل نے, جن کے گفٹ ہیمپرز ہیں دل پسند نے, KFC نے, ہارڈیز نے, کنور نے اور کرشی جامع شیری نے. اور اس کے علاوہ افطار کے لیے دل پسند کے افطاری باکسز ہیں, اگلو آئس کریم ہے, کرشی جامع شیری ہے, اسپرنگلی واٹر ہے اور اس کے علاوہ کوک اور پروٹین جوس ہیں. ذرا کچھ گپ شپ کر لی جائے جنید جمشید صاحب, ہمارے پاس ابھی تقریباً 4 منٹ ہیں. ذرا ان بچوں سے کچھ گپ شپ کرتے ہیں. آئیے جناب, آپ بتائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. کیا نام ہے آپ کا؟ الینا. الینا. جنید بھائی, ابھی میں بریک میں ذرا ایسے ان بچوں سے انٹریکشن کر رہا تھا تو یہ بڑی اچھے انداز سے سورہ فیل سنا رہی تھی. اچھا جی, آپ سنیے گا بھی اور دیکھیے گا بھی کہ کیسے سورہ فیل سنا. کھڑے ہو کے سنائیے مجھے. چلے جی, سورہ فیل سنائیے. شاباش. ہاں جی, میں مائک پکڑ رہا ہوں آپ. ہاں علم تر کیف, یہ دیکھیے جنید بھائی, واہ واہ واہ, ترجمہ ذہن میں رکھتے ہوئے اصحاب الفیل علم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل
فجعلهم كعصف مأكول. واہ واہ زبردست, بہت ساری تالیاں دیں کے لیے, زبردست. اچھا جی, آپ کا کیا نام ہے میرے دوست؟ حمزہ. حمزہ صاحب. اچھا, میں نے یہ کیا کہ ان سے ملایا ہاتھ بریک میں نا, ایسے کر کے ہاتھ ملایا, اور میں نے ان کو کیا یوں, تو میں نے پھر حمزہ صاحب سے بھی ہاتھ ملایا ایسے کر کے, پھر میں جانے لگا یوں, تو پیچھے سے آواز آئی بات سنیں. میں کہا جی میرے ہاتھ پہ بھی تو چمبی کریں. تو میں نے سوری کہا ان کو, میں نے کہا میں آنر آپ کو کس دوں گا ہاتھ پہ. اب ٹھیک ہے جی, شکریہ. آپ کا کیا نام ہے؟ او اچھا, آپ سب ہاتھ ملائیں گی. یمنا. یمنا. یمنا غصے میں آپ کا نام سناؤں گی. ویری گڈ. انہوں نے پوچھا نہیں, یہ بتایا ہے. اچھا وضاحت کر دوں, میں پوچھا نہیں, انہوں نے بتایا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. ویری گڈ, واہ واہ, بہت سی تالیاں بھائی, واہ. میں آپ سے کہہ رہا تھا آپ کی یہ نعت بچوں میں بہت مقبول ہوگی, میں نے آپ سے پہلے کہی تھی یہ بات. آپ کون سے ہیں بھائی؟ میرا نام عباس علی ہے. عباس, علی. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ روزہ تو نہیں لگ رہا زیادہ؟ اچھا, آپ کون ہیں؟ وفا زہرا. کون سی زہرا؟ وفا زہرا. وفا زہرا, واہ کیا نام ہے, زبردست. آپ بتائیے. میرا نام رافع. سوچ رہے ہو کیا نام؟ نہیں, میرا نام کیا؟ عبد الرافع. کنفرم ہے, مطلب کوئی دو رائے تو نہیں اس بارے میں؟ اچھا بھائی, آپ کون ہیں؟ نمرہ اسماعیل شیخ. نمرہ اسماعیل. نمرہ اسماعیل. آپ کو نام سنانا چاہتی ہیں؟ چلیں جلدی سے ایک لائن سنا دیجیے. محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے, بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے, یہ جانے کہ دیکھو فصیل آ رہا ہے, محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے. واہ واہ واہ, زبردست. اونچا کرے. آپ کا کیا نام ہے جی؟ محمد فیاض. محمد فیاض. فیاض. محمد بھائی فیاض. بھوک کے مارے اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا ہے اس بچی کا. کیا نام ہے آپ کا؟ انشلا. بھوک زیادہ لگ رہی ہے یا پیاس؟ انشلا. انشلا. اچھا, بھوک زیادہ لگ رہی ہے یا پیاس؟ ٹھیک ہو جائیں گے, کچھ بھی نہیں, یہ سب لے جاؤں میں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. سب لے جاؤں. اچھا اچا, اور یہ کون سی بچی بلائی بھائی آپ نے؟ ان کا کیا نام ہے؟ ایسے کراؤڈ کے اندر مجھے ایک اچھا. بچی بیٹھی ہوئی دکھائی دی پیلا سا ڈریس میں, اور جب آپ کوشچنس کر رہے تھے تو میں اس کا یہ ہار نوٹ کر رہا تھا, تو میں نے اوپر سے اس کو بلا لیا کہ تم نیچے آ کے میرے پاس بیٹھ جاؤ. واہ زبردست. بھائی بریک پر جانا ہے, کون سا بچہ ہے جو بریک لینا چاہتا ہے 30 سیکنڈ میں؟ آپ چلیں جی, آپ کہیں ہم ملتے ہیں ایک وقفے کے بعد. کھڑے ہو کر چلیں جی, اس کیمرے میں دیکھیں, اشارے کے ساتھ, ایکشن کے ساتھ. ذرا ہم ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہو. گڈ. کر دیا تھا. الہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں, الہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں, سراپا فقر ہوں, عجز و ندامت ساتھ لایا ہوں, بھکاری وہ کہ جس کے پاس جھولی ہے نہ پیالہ ہے, بھکاری وہ جسے حرص و ہوس نے مار ڈالا ہے, متاع دین و دنیا نفس کے ہاتھوں سے لٹوا کر, سکون قلب کی دولت ہوس کی بھیٹ چڑھوا کر, لٹا کر
ساری پونجی غفلتوں اسیاں کی دلدل میں سہارا لینے آیا ہوں تیرے کعبے کی آنچل میں سہارا لینے آیا ہوں تیرے کعبے کے آنچل میں، گناہوں کی لپٹ سے کائنات قلب افسردہ، ارادے مزمحل ہمت شکستہ حوصلے مردہ، کہاں سے لاؤں طاقت دل کی سچی ترجمانی کی، کہ کس جھنجھال میں گزری ہیں گھڑیاں زندگانی کی۔ خلاصہ یہ کہ بس جل بھن کے اپنی روح سیاہی سے سراپا فخر بن کر اپنی حالت کی تباہی سے تیرے دربار میں لایا ہوں اپنی اب زبوں حالی، تیری چوکھٹ کے لائق ہے عمل سے ہاتھ ہے خالی، تیرے دربار میں لایا ہوں اپنی اب زبوں حالی، تیری چوکھٹ کے لائق ہر عمل سے ہاتھ ہے خالی۔ یہ آنکھیں خشک ہیں یا رب انہیں رونا نہیں آتا، سلگتے داغ ہیں دل میں جنہیں دھونا نہیں آتا، الہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں، سراپا فخر ہوں عز و ندامت ساتھ لایا ہوں۔ فوراً سے شروع کر دیں، ایک دم شروع کر بسم اللہ۔ میرے کملی والے کی شان ہی نرالی ہے، میرے کملی والے کی شان ہی نرالی ہے، دو جہاں کے داتا ہے، سارا جگ سوالی ہے، خلد جس کو کہتے ہیں میری دیکھی بھالی ہے، خلد جس کو کہتے ہیں میری دیکھی بھالی ہے، سبز سبز گنبد ہے اور سنہری جالی ہے، سبز سبز گنبد ہے اور سنہری جالی ہے، ان کا ذکر کر کر کے ان کا نام لے لے کر، ان کا ذکر کر کر کے ان کا نام لے لے کر، ان کا نام لے لے کر سو گئی تھی جو قسمت، میں نے وہ جگا لی ہے، سو گئی تھی جو قسمت، میں نے وہ جگا لی ہے، کرم مانگتا ہوں
سے دعا مانگتا ہوں، جو مفلس ہے تو ان کو دولت عطا کر، جو بیمار ہے ان کو صحت عطا کر، مریضوں کی خاطر شفا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جزاک اللہ، جزاک میری پیاری بہن ثنا انیس جو کہ بالکل پیرالائز ہیں، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، انہوں نے ہمیں پیغام بھجوایا ہے کہ وہ ہمارا پروگرام بستر پہ لیٹ کے دیکھتی ہے، وہ ہماری بہن ہل نہیں سکتی، میری بہن، اور کہہ رہی تھی کہ میں آپ سب کے لیے دعا کرتی ہوں، جب بھی آپ بھائی دعا کرتے ہیں میں آپ کی دعا کے ساتھ آمین کرتی ہوں۔ بہن آپ کی دعائیں ہمیں، جو ہماری آڈینس ہے اور پورے ملک پاکستان تک جاری ہے، ہم سلام کرتے ہیں آپ کو، اور آپ جیسی ہماری جتنی بہنیں اور جتنے بھائی ہمیں دیکھ رہے ہیں جو کسی نہ کسی بیماری میں اگر مبتلا بھی ہیں تو ہمارے پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، دل سے دعا کرتا ہوں اللہ آپ سب کو صحت شفا کاملہ دے۔ ہاتھ اٹھائیں، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصل علی محمد کما انت اہلہ وافعل بنا ما انت اہلہ فانک اہل التقوی واہل المغفرہ یا اول الاولین یا آخر الاخرین یا ذی القوۃ المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین۔ اے اللہ، یہاں جتنے بھی تیرے بندے اور بندیاں بیٹھے ہیں، جو گھروں پر ہم کو دیکھ رہے ہیں، سارے عالم اسلام کے اندر یا اللہ جتنے مسلمین و مسلمات ہیں، ان سب کے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ اونچا بولے آمین۔ اور اے اللہ جو ہم سے پہلے دنیا سے چلے گئے ان سب کی مغفرت فرما، ان سب کو معاف فرما، ان سب کی قبروں کو جنت کا باغ بنا۔ اے اللہ جتنے مسلمین و مسلمات اس وقت دنیا میں موجود ہیں، ہم سب کے صغائر کبائر تمام گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ اپنے حکموں پر چلنا ہمارے لیے آسان فرما، جو لغزشیں ہو جائیں جان بوجھ کر یا غلطی سے، اے اللہ اس پر توبہ کی توفیق عطا فرما، اس توبہ پر جمنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو ہمارے بعد قیامت تک جتنے بھی آئیں گے ان سب کو بھی معاف فرما۔ یا کریم، رحمت کا عشرہ پہلا تھا اور مغفرت کا عشرہ دوسرا تھا، اب ہم آخری عشرے میں رمضان المبارک کے جہنم سے خلاصی کے عشرے میں داخل ہو گئے ہیں، اور سنا ہے تیرے حبیب سے کہ تو روزانہ 1,00,000 ان مسلمانوں کی مغفرت کرتا ہے جو جہنم کے مستحق ہوں۔ اے اللہ ہم سب کی بھی مغفرت فرما، ملک پاکستان کو استحکام عطا فرما، یہ جو شہداء کے خاندان ہیں ان کو بہت بہت جزائے خیر عطا فرما، ان کی براہ راست کفالت فرما، اور ان کے شہداء کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ آمین آمین آمین۔ ایک بریک کی طرف چلتے ہیں۔ کراچی اور اس کے مضافات میں افطار کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ دیگر شہروں کے افراد اپنے مقامی وقت کے مطابق روزہ افطار کریں۔ روزہ افطار کرنے کی دعا۔ اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت۔ اے اللہ، میں نے تیرے لیے ہی روزہ رکھا، تجھی پر ایمان لایا، تجھی پر بھروسہ کیا اور تیرے ہی دیے ہوئے رزق سے افطار کیا۔
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد